صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ یہ چنے کا پھانک پھانک کر پڑھنے والے تھے۔ شدی سنگھٹن کی تحریک جب چلی تھی، سرکار مفتی اعظم، سرکار محدث اعظم حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، شاہ علی حسین اشرفی علیہ الرحمت والرضوان اور دیگر حضور سرکار مجاہد ملت سیدی سرکار شیر بے شے اہل سنت، ان لوگوں نے فاقے کر کر کے لاکھوں لاکھ لوگوں کو دوبارہ اسلام کے دامن کرم میں لا کر بتایا کہ دین کی ایسے خدمت کی جاتی ہے، اسلام کی ایسے تبلیغ کی جاتی ہے۔ اور آج یہ جو سیٹھ ہے، سیٹھ اللہ نے مقدر سے دولت دے دی ہے، تو اس تقدیر کی دولت کو وہ اپنی پر گھمنڈ کر کے کہتا میں نے کمایا، میری محنت سے ملا، اور یہ لیڈر ان سے اچھے جنگل کے گیدڑ، جنگل کا گیدڑ وہ بھی وہی کرتا ہے جو اس کا رب اسے حکم دیتا ہے، اور یہ لیڈر وہی کرتا ہے جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کے میں قدم آگے بڑھاتا ہے۔ یہ لیڈر، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، یہ بہت سارے انگریزی اسکولوں اور انگریزی تعلیم کی ہوا پھیلانے والے، علی گڑھ تحریک سے جو بہت متاثر انگریزوں کی تہذیب کو کی چکا چوند دیکھ کے جن کی آنکھیں چریا گئی، یہ چمگادڑ کی طرح ہیں، دن میں آ نہیں سکتے، اس لیے یہ کہتے ہیں مولویوں نے کیا کیا، مولویوں نے کیا کیا۔ خدا کی قسم آج جو ملت کے دل میں نبی پاک کا عشق ہے، یہ علماء کی مہربانی ہے۔ اسلام سے جو تعلق بچا ہے، یہ علماء کی مہربانی ہے۔ اب بھی جو پوری دنیا میں دیکھ لے، جتنا اسلام پر عمل اور اسلامی شعار پر عمل اس ہندوستان جنت نشان میں ہوتا ہے، دنیا کے کسی خطے میں نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علماء دین کی خدمتیں ہیں۔ اللہ ان سب کی قبروں کو رحمت و نور سے بھر دی۔ ان سب کے بعد آؤ اب میں اپنی طرف، اپنے اصل موضوع کی طرف رخ کروں۔ آج یوں تو فتنے بے شمار ہیں قوم مسلم پر، ہوتے کیوں نہیں کہ غیب بتانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظاہری حیات میں کہہ دیا تھا میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو یوں برستا دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطرات۔ فاروق اعظم کے بارے میں اشارہ فرما دیا تھا کہ فتنوں کے بیچ میں تم دروازہ ہو، تمہاری شہادت سے یہ دروازہ کھلے گا، اب فتنے بڑھیں گے۔ یہ جب فتنے بڑھے 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 تو فتنے ایک دو طریقے سے نہیں آئے، شش جہت سے، چھوں طرف سے یہ فتنے آئے، اور ایسے ایسے فتنے آئے کہ ہمیں احساس بھی نہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا تھا اے ایمان والو، یہ تمہارا کمایا ہوا مال، یہ تمہاری نازوں سے پلی اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مال فتنہ ہے، یہ اولاد فتنہ ہے، اور آج یہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ ہمارے اکابرین دعا مانگا کرتے تھے اللہ رزق میں برکت، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، اور آج ہم مانگتے ہیں اللہ دولت دے، دولت دے، دولت دے۔ دولت اور رزق میں بہت بڑا فرق ہے میرے دوستو، اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مال، یہ دولت فتنہ ہے، اور رزق حلال یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ اور دولت، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کمائیں گے تو تمہارا مدرسہ کیسے چلے گا، تمہاری مسجد کیسے بنے گی؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تمہارے دولت کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس سے چاہے گا بنوا دے گا، اور مدرسے یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ طلبہ رسول پاک کے مہمان ہیں، رسول پاک ان کے میزبان ہیں، ان کے کفیل اللہ اور رسول ہیں۔ کوئی سیٹھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں۔ ابے تم اپنے بیٹوں کو نہیں کھلا سکتے، تم اپنے حلق سے اپنی کمائی دولت کا ایک قطرہ بغیر اللہ کی اجازت کے اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتے۔
کون کسی کو کھلاتا ہے؟ جس کو کھلاتا ہے رب کھلاتا ہے، جس کو پلاتا ہے رب پلاتا ہے۔ اللہ کا کام اللہ جس سے چاہے گا لے گا، عظیم الشان ہے یہ کام، غریبوں ہی سے نکلے گا، اور نکلا۔ آج فتنے ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کسی شہر پر ہلاکت ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ وہاں کے لوگوں کو خوشحال بنا دیتا، پیسے والا بنا دیتا، اور یہ خوشحال پیسے والے یہ پھر پیسے کے گھمنڈ میں خوب فسق و فجور کرتے ہیں، خوب گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ شہر کو تباہ اور برباد کر دیتا، بستی کی بستی برباد کر دیتا۔ دیکھ لو ابھی کیا ہو رہا ہے، کہیں سیلاب کے ذریعے، کہیں طوفان کے ذریعے، کہیں زلزلوں کے ذریعے، کہیں قحط کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا پیغام ہے۔ اور اب جو فتنے قوم مسلم کو گھیرے ہوئے ہیں، 2014 سے بہت بڑا فتنہ ہندوستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ یہ اتنا موذی فتنہ ہے، اتنا ایذا رسا، ایسا موذی فتنہ پچھلے 75 سال میں کبھی نہیں آیا تھا۔ شاہ کے نام پر فقیر بھکاری بھکمنگا شاہ کا نام لے کے میدان میں آیا، اب مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنے کی بات کر رہا۔ وہ روگی جو اپنے روگ کو نہیں اچھا کر سکتا، وہ روگی یوگی کے نام پر مسلمانوں کو تباہ کرنے جا رہا۔ وہ RSS کہ جس نے مختلف طریقوں سے مسلم معاشرے کو برباد کرنا چاہا ہے، انہی میں ایک طریقہ انہوں نے نکالا ہے لو جہاد۔ اور آج کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے، بولتے ہوئے بھی بدن کانپتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں 40,000 سے زیادہ مسلم عورتیں کافر ہو گئی۔ کاہے کے لیے؟ محبت کے نام پر، صرف غیر مسلم مردوں کے اختلاط سے، غیر مسلم مردوں کے ساتھ شادی کے نام پر، چند روزہ لذت کی وجہ سے، چند روزہ لذت کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، خاندان کو چھوڑ رہی ہے، معاشرے کو چھوڑ رہی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ رہی ہے، دولت کو بھی لات مار رہی ہے۔ ارے میاں یہ تو کچھ نہیں، ان سب سے بڑھ کر ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کو بھی چھوڑ رہی ہے۔ میرے نبی نے تو کہا تھا اپنے بچوں کو گھٹی میں پلاؤ، کوئی ایمان کے بعد کفر میں جانے کو ناپسند کرے، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جائے، جان دے کر بھی ایمان بچانے کے لیے تیار ہو۔ ہمیں تو یہ سبق دیا ہمارے نبی نے، اور ہمارے سماج میں کتنے شرم کی بات ہے۔ بھیونڈی شہر، دوسروں کا ہم کیا کہیں، بھیونڈی شہر میں علماء کی کمی نہیں، لیڈروں کی کمی نہیں، گیڈروں کی کمی نہیں، اسکولوں کالجوں کی کمی نہیں، سماجی کام کرنے والی تحریکوں کو کمیٹیوں کی کمی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا سنیوں کا بڑا جزیرہ ہے بھیونڈی۔ ہم بڑا سینہ پھلا پھلا کے بھیونڈی کے اسلام و سنیت کا بخان کرتے ہیں، لیکن اخبارات میں دلی سے خبریں آ گئی، اخبارات میں، میڈیا میں بھیونڈی کے نام کے ساتھ خبریں چھپی ہیں کہ اتنے دن میں اتنی مسلمان عورتیں مرتد ہو گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ہر شخص راعی ہے، ہر شخص رعایا، تم میں ہر شخص چرواہا ہے، تمہارے جتنے زیر دست ہیں سب کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ہر باپ بچوں کا ذمہ دار، شوہر بیوی کا ذمہ دار، ہر بڑا خاندان کا سرپرست چھوٹوں کا ذمہ دار۔ یہ چھوٹے جتنی خطائیں کریں گے، اگر بڑے نے صحیح تربیت نہ کی
میدان قیامت میں یہ سب کے سب آئیں گے اور اپنے سرپرست کا دامن تھامیں گے. ایک خاتون جہنم میں جلائی جائے گی صرف اس لیے کہ اس نے زنا کیا. اور یہ تو مرتد ہو کے ایک بار نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر پوری زندگی زنا کر رہے. یہ خواتین جو مرتد ہو رہی ہیں، ایک دو بار کی بات، گناہ کی بات نہیں، لیکن زانیہ خاتون آئے گی، وہ اکیلے جہنم میں نہ جائے گی. کل وہ کھڑے ہو کے میدان محشر میں پکارے گی، اللہ تیرے فرمان پہ میں جہنم میں جاؤں گی، پہلے میرے باپ کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، میرے شوہر کو بلاؤ، میں بڑی عمر کی تھی میرے بیٹے کو بلاؤ. ان سب سے پوچھو اے پروردگار، انہیں ہماری رکھوالی کرنی تھی، نگرانی کرنی تھی، انہوں نے رکھوالی اور نگرانی کیوں نہ کی؟ وہ اکیلے نہیں، 5-6 کو ساتھ میں لے کے جہنم میں جائیں گے. اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ سب سے بڑی ذمہ داری، اگر ہم سنی ہیں اور یقیناً ہیں، اگر ہم حق پر ہیں یقیناً ہیں، اگر ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم پر دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کے نقش قدم پر چل کر، سرکار حجت الاسلام مفتی اعظم تاج الشریعہ کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی قوم کو گناہ سے بچائیں. مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے. اور معمار ملت چینل کو بھی گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.